ایک ایک چیز جو دین کی ہمارے جوز ہے دین کا، اور وہ پورے سال میں کوتاہی سستی کی نظر ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، تو رمضان مبارک نے وہ ایک ایک چیز کو ہمارے سامنے واضح کیا، پریکٹس بھی کرائی، عبادت اللہ پاک نے ایسی دی کہ ہر ہم عبادت کی پریکٹس کرائی، اور یاددانی ہو گئی ہماری، فریش ہو گئی الحمدللہ، اور اللہ نے ہماری اس میں مدد کی۔ آج اور ایک بڑی جماعت صحابہ کی موجود ہے اس میں، تو بیٹھے ایک مسافر آ گیا، سیدھا آتے 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 نبی پاک سے پہنچ گیا، عرض کیا کہ میں ایک مسافر ہوں، اور گفتگو کر رہے ہیں نبی آخر الزمان کے ساتھ، صحابی سارے بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسافر ہوں، سفر کر رہا ہوں، تو آپ کے بارے میں سنا ہے بڑے اخلاقی کریمہ والے ہیں آپ، لیکن میں آپ کو صاف بتا دوں بات، میں مسلمان نہیں ہوں، میں آپ کو خدا کو بھی نہیں مانتا، میں آپ کو بھی نہیں مانتا، میرا مذہب یہ نہیں ہے جو آپ کا ہے، تو اب آپ کی مرضی ہے، لیکن بہت زیادہ نیڈی ہوں اور مجھے بہت دور سفر کرنا ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اب ہمارا مذہب بتاتا ہے، دیکھیں یہ تعلیم ہے ہمارے نبی کی جس کی ہم امت ہے، آپ نے دتکار دیا اس کو، نہیں ایسا تو نہیں کیا، وہی تو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، تو فلاں مذہب کا آدمی، مجھے ضرورت نہیں تجھ سے، تجھے مدد کرنے کی، ہمارے پاس کیا، جا جس کو پوچھتا ہے اس کے پاس جا، میں تو سب نبی ہوں بھائی، اور میں تو مسلمانوں کا نبی پروفٹ ہوں، ہم نہیں کرتے کام۔ ایک تو یہ اخلاق تھا۔ ادھر کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تعلیم دی کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ انسان کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، آپ نے کوئی سوال نہیں کیا اس سے، آپ نے نہیں پوچھا، نہ تو کون ہے، کہاں سے آئے، تیرا مذہب کیا ہے، تو کس فرقے سے تعلق ہوتا ہے، اب تو ہم تو یہی پوچھتے ہیں تیری ذات کیا ہے، تیرا شہر کون سا ہے، اور شہر کے ساتھ تو ہے کون سا، اس پہ بھی بڑے اختلاف ہو گئے۔ اگر ایک بیچ پہ نہر آ جائے اور ایک شہر ادھر ایک شہر ہے، بس دنیا تباہ، آپس میں رشتے ہمارے نہیں ہوں گے، آپس میں ملاقاتیں نہیں ہوں گی، حالانکہ بعض اوقات ہوتی زبان بھی وہی ہے انسان کی، ہمارے معاشرے کی بات ہے، زبان بھی سب، لیکن مجال ہے جا بس ختم، ریس سے زبانوں سے، یعنی یہ مسلمان ہے آپ سوچیں، تعلیم ادھر کیا دی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں، پورے صحابہ بیٹھے ہیں، کچھ سوال نہیں کیا آپ نے، سوال ادھر سے نہیں ہے، خود اس نے کیا، اور یہ بھی بڑا اچھا نقطہ بیان کیا علماء کرام نے اس پر کہ دیکھیں کہ اس زمانے میں کوئی نبی کا دور تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اثرات ایسے تھے کہ کافر تھا، وہ مانتا نہیں تھا، لیکن اس نے ہیرا پھیری نہیں کی، بلکہ سچ بات کی، اسٹریٹ فارورڈ سیدھا بات کی، وہ کہتا جی میں یہ وہ، منافقانہ چال، کتنا بہترین اس میں تعلیم ہمیں ملتی ہے اس چیز کی۔ دیکھیں آپ سوچیں کہ ہم آج زمانے میں کیا کرتے ہیں، کسی سے میں نے لینا ہے کوئی کام ہے، پہلے تو میں اس کے پاس جاؤں گا، کچھ نہیں بتانا، کھا بھی لیا، پی لیا، رک بھی گیا، ٹھہر گیا، 3-4 دن بعد میں تو جناب آپ کے پاس قرضہ لینے آیا تھا، مجھے کچھ تھوڑا سا قرضہ دے۔ اللہ کے بندے، اتنے ہیرا پھیری کرنے کی ضرورت کیا تھی، کام نکلانے کے لیے دیکھیں آپ کتنی باتیں کرتے ہیں، نہیں یہ مسلمانوں کا کریکٹر یہ نہیں تھا، سیدھی بات کی، حالانکہ کافر تھا، میرا تو یہ ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کی مرضی میری مدد کر سکتے ہیں۔ سرکار ادھر سن لیں، کچھ نہیں پوچھا اس سے، کسی صحابی سے کچھ نہیں کہا، آپ کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، کوئی ہے تم میں جو آج مجھے ایک سواری دے دے، اپنے لیے مانگا، سبحان اللہ، اپنے لیے مانگا، کسی صحابی سے نہیں کہا مجھے دو، یہ سوال کیا، اپنے لیے مانگا کہ کوئی ہے جو مجھے آج سواری دے، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ روز قیامت میں انشاءاللہ جنت فردوس پہ تمہارے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی سواری عطا فرمائے گا۔ وہ اس زمانے اتنا تنگ دستی کا زمانہ تھا صحابہ کا کہ کئی دن تو فاقے پڑتے تھے ان پر،
حالانکہ ابھی ایک ایسی لڑائی سے واپس آئے تھے، ان صحابہ اس حالت کے اندر تھے کہ بیچاروں کے پاس سواری نہیں تھی چلنے کے لیے، ایک ایک سواری پہ کئی صحابی سوار کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ کہ ان کے پاس کوئی جوتا نہیں تھا پہننے کے لیے، تو انہوں نے اپنے پرانے کپڑے جو ایک آدھ بنیان پہنی تھی اس کو پھاڑ کے پٹی بنا کر پاؤں پہ باندھا تھا تاکہ گرمی سے بچ سکے. یہ وہ صحابی تھے، نبی محمد جماعت تھے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ایمان تھا ان کا، آپ دیکھیں. تو ایک صحابی اٹھے اور ایک اونٹ کی مہار تھی، انہوں نے نبی کے ہاتھ میں رکھ دی. ٹھیک ہے، سواری مل گئی، خاموشی ہو گئی. پھر بولا مسافر کہ بات یہ ہے کہ میں تو مسافر ہوں، سواری تو آپ نے مجھے دے دی، لیکن میرے پاس تو کپڑا بھی نہیں ہے پہننے کے لیے اور سخت گرمی ہے. تو آپ اپنے اخلاق کریمہ کا اظہار فرمائیں اور مجھے کپڑ بھی دیں، مجھے تو کپڑ بھی چاہیے. آپ نبی کے وسلم پھر تشریف کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں کوئی ہے جو مجھے کپڑا دے دے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو مجھے آج کپڑا دے گا، کل روز قیامت میں جس وقت آسمان اور زمین تپ رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی اور آسمان گرم ہوگا اور سورج نزدیک ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں اس وقت. کیا وعدہ کیا کہ میں اس کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لوں گا. حضرت علی کرم اللہ فوراً اٹھے اور ایک پھٹی ہوئی چادر تھی جسم پہ لگی اور پہلی کی انہوں نے پہلی کہ یہ میری طرف سے چادر مل گئی. تو اس نے پھر سوال کیا مسافر نے کہ مجھے مسافر ہوں بھائی، میں تو سواری آپ نے دے دی، مجھے کپڑا آپ نے دے دیا، لیکن میرے ساتھ تو پیٹ بھی لگا ہے، مجھے سب بھوک لگی ہے، کئی دنوں کا بھوکا ہوں میں، تو مجھے تو کھانا بھی چاہیے، کھانے کے لیے کچھ مجھے پتا فرمائے. اب وہاں خاموشی جاری ہوئی ہے. اور تسین لکھتے ہیں کہ 300 سے زیادہ صحابی تھے اس وقت، وہاں 300 سے زیادہ صحابی موجود تھے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش، سب کوئی بولا ہی نہیں اس میں. کھانے کے وقت سب خاموش ہو گئے. کہنے چل میں تجھے کیسی جگہ لے کے چلتا ہوں کہ جہاں سے ضرور نہ کچھ ملے گا ضرور کھانے کو تجھے. سلمان فارس میں اٹھا کے لے گئے اور سیدھے چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ میں، اہل بیت، نبی کی اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چلے گئے. اور آپ نے آواز بلند کی کہ اہل بیت، دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسافر آیا ہے اور کھانا مانگ رہا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی صدقہ کر تو اس کو کھانا کھلاؤ. وہاں تو فاقے تھے پہلے. علماء اکرام نے لکھا ہے اس پر کہ بس اندر سے پھر انہوں نے جواب دیا فاطمہ الزہرا نے کہ آپ تو میری حالت سے واقف نہیں ہو سکتے، لیکن میرے 2 بچے کھیل رہے ہیں باہر، حسن اور حسین، ان کے چہرے پہ نظر مار کے آپ دیکھ لیں کہ کتنے دنوں کے فاقے نظر آتے ہیں ان کے چہرے پر. لیکن آپ میرے دروازے پر آئیں تو اس دروازے سے کوئی خالی نہیں جائے گا، فاطمہ اس کو خالی نہیں بھیجے گی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے سر کی چادر ہے، یہ میں اتار کر دیتی ہوں، فلاں مقام پہ ایک یہودی ہے شمون نام کا، اس کے پاس جاؤ، میری چادر کو گجوی رکھ دو، اس سے کچھ غلہ لے آؤ تو میں اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا پکا کے کھلاؤں گی. یہ سار کی مثال ہے دوستو. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہماری نمازیں بنانے والی چیز ہے، یہ ہماری عبادت بنانے والی ہے. تو وہ انہوں نے چادر پکڑی اور جو شمون یہودی تھا، گروی رکھتا تھا چیزیں، اس کے پاس پہنچ گیا. تو کہا جا کے کہ بھائی دیکھ، ایک مسافر آیا ہے اور میں نے تجھ سے کچھ غلہ لینا ہے، اور میں تجھے جو چیز دے رہا ہوں وہ ہمارے نبی کی بیٹی کی یہ چادر ہے جو تم نے گروی رکھنی ہے، تو غلہ دے سکتا ہے. تو یہودی جو تھا اس نے دیکھا چادر کو تو پکڑا، پھر رونے لگا، رونا شروع کر دیا اس نے. وہ کہنے لگے حضرت سلمان فارسی کہ تو کیوں روتا ہے؟ تو چادر تو ہمارے نبی کی بیٹی، تیرے کو تعلق ہی نہیں اس سے، تجھے کس چیز نے رلایا، تو کیوں پریشان ہو گیا؟ تو کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ ہماری تورات میں لکھا تھا
میں موجود ہے کہ نبی آخر الزمان کی نشانیوں کے اندر ایک نشانی یہ ہوگی کہ کوئی مسافر اس کی بیٹی کے گھر آئے گا اور اس کی بیٹی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اپنے سر کی چادر کسی یہودی کے پاس بھیجے گی گھر ہونے کے لیے، وہ بد نصیب میں ہی جس کے پاس یہ چادر تو لے کر آئے، جتنا چاہیے غلہ لے لے، لیکن میری زندگی کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں، جس قدر جلدی ہو مجھے اس پر ادھر لے جا اس نبی کے پاس، وہ سچا نبی ہے، تاکہ میں اسلام قبول کر لوں۔ اسلام جو دیا ہے ہمیں یہ امن کا مذہب ہے دوستو، نہ لڑائی ہے، نہ اس میں جھگڑائی ہے، نہ کوئی قتل ہے، نہ کوئی غارت ہے، نہ مار دھاڑ ہے، اس میں محبت ہی محبت ہے، محبت ہی محبت ہے۔ اور وہ جو چیز ہمارے دلوں سے نکل گئی، سچی بات تو یہ ہے، ہمدردی نکل گئی، ایک دوسرے کا سوچنا نکل گیا، محبت نکل گئی، تعلق نکل گئی، ہر بات میں دنیا سامنے ہے، ہر چیز میں ہماری دنیا اور لالچ مطلب سامنے ہے، منافقت ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے بھائی رمضان جو ہے جاتے ہوئے ہمیں پیغام دے رہا ہے، یہ آخری پیغام ہے رمضان کا، کہ جہاں میں نے تمہیں نمازوں کی تلقین کی ہے اور نمازی بنا کے جا رہا ہوں، جہاں تم قرآن کو بھولے ہوئے تھے، قرآن کی تلاوت تمہیں عادی بنایا ہے، اور کئی لوگ ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے بن گئے، عادت بن گئی ان کی، کئی لوگ جو بڑی بڑی گناہوں میں مبتلا تھے میری وجہ سے رمضان کا رہا، تمہیں اس کا بھی احساس ہوا، اور تم نے جس طرح پورے 30 دن ان کو ترک کیا ہے۔ کئی لوگ ایسے تھے جو مذہب کی بہت بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑے ہوئے تھے، نبی پاک کی سنتوں کو پکڑا جن لوگوں نے، اس کا بھی میں نے احساس دلایا، سنتوں کو میں نے تمہارے پر زندہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، فضل فرمایا۔ تو یہ سارے رمضان نے ہمارے ساتھ پورے کام کیے، صدقات کی ترغیب ہمیں دی، لوگ سارے اس میں زکوٰۃ نکالتے ہیں الحمدللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ آخری یہ رمضان کا پیغام ہے ہمیں کہ جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس کو چھوڑنا مت،